جی بیٹا، बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने कल के लेक्चर में आपको सबक पढ़ाया था नज़रियाए पाकिस्तान, और वो मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी पूरी कि कैसे मुसलमान यहाँ आए, फिर हिंदुओं की हुकूमत कैसे ख़त्म हुई, फिर मुसलमानों ने यहाँ पर इक़्तिदार कायम किया, फिर मुसलमान चलते रहे। फिर जब अकबर बादशाह का दौर आया, उससे पहले जो अच्छा हुक्मरान था वो कौन था? औरंगज़ेब आलमगीर। उसके जाने के बाद जब अकबर बादशाह आया तो उसके आने के बाद यहाँ पर ज़वाल का सिलसिला शुरू हो गया, और ज़वाल का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर उस ज़वाल से निकालने के लिए कई मुस्लिम लीडर्स ने अपना रोल प्ले किया, लेकिन बहरहाल कामयाबी न हो सकी। फिर 1857 की जंग आज़ादी हुई और मुसलमानों की हुकूमत टोटली ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने, फिर अल्लामा इकबाल ने, फिर मैंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बेटे रोल प्ले किया। करने के बाद बिल आखिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया। फिर हमने पढ़ा कि ये बना किस नज़रिए पर? तो नज़रिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस नज़रिए पर ये बना, और इस नज़रिए का मतलब ये है कि ये एक ऐसी रियासत बनी है कि इसमें लूट मार नहीं होगी, किसी का हक़ ग़स्ब नहीं किया जाएगा। यहाँ पर अख़ुवत है, मसवात है, रवादारी है, अदल है, इंसाफ़ है, और इस उसूल के तहत लोग अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे। ये बेटे मैंने सारे सबक की समरी एक मरतबा फिर आपके सामने रख दी है। आज के लेक्चर में हमने बेटे जानना है इस ये जो सबक है इसके एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मेरे पुत्रों, सबसे पहले ज़रा देखिएगा कि इसकी एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और आपको याद होगा जब आप छोटे छोटे होते थे, आज से 70-80 साल पहले आप 10th में पढ़ते थे, तो तब भी मैंने आपको इसको हल करने का तरीका बताया था कि आपने सबसे पहले बेटा क्या लिखना होता है? हिस्सा इंशाइया। उसके बाद आपने लिखना होता है हिस्सा अव्वल। उसके बाद आपने लिखना होता है सवाल नंबर। अब यहाँ सवाल नंबर 1 है या 2 है? इस वाली एक्सरसाइज में आपका ये सवाल नंबर 1 है। उसके नीचे आपने बेटा लिख देना है मुख्तसर जवाबात। अच्छा, फिर आपने बेटा इनको डबल अंडरलाइन करना है। डबल अंडरलाइन जब आप कर लेंगे, पूरा पूरा डबल अंडरलाइन करना है, मैं तो वैसे आपको इशारा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आपने हर शॉर्ट क्वेश्चन की सिर्फ नंबरिंग करनी है, और हर शॉर्ट क्वेश्चन की सिर्फ आपने हेडिंग देनी है और आंसर लिख देना है। काक्यों अगर पहला शॉर्ट ही हम देखते हैं कि मुसलमानों को अपने दीनी मामलात में अपनी आज़ादी कब ख़त्म होती नज़र आई, तो बेटा पहले नंबर पर तो हम ये देखते हैं, हेडिंग बनाते हैं और हेडिंग बन जाएगी आज़ादी का ख़ात्मा। तो कब जो है वो आज़ादी का ख़ात्मा होता हुआ नज़र आया, आपने ये लिख के उसके बाद इसको डबल अंडरलाइन करना है। और इसमें आप देखेंगे कि इस आज़ादी कब ख़त्म होती नज़र आई, तो ये बेटा जो इसकी लाइन है ना दूसरी ही, तो उसमें ही ठीक है जी आपको नज़र आ जाएगा कि कब जो है आज़ादी ख़त्म होती नज़र आई। सिंपल इसका आंसर है अकबर बादशाह के दौर में मुसलमानों की आज़ादी ख़ुद उनके दीनी मामलात में भी ख़त्म हो गई। ठीक है, ये जो अकबर बादशाह आगे लिखा हुआ है ये तीसरी लाइन है बेटा मुसलमानों की। ये आप यूँ समझ लें कि ये दूसरी लाइन से आप शुरू हो जाएं। बादशाह अकबर की बेजा रवादारी और मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफराना तौर तरीके इस कदर राइज हो गए थे कि मुसलमानों की आज़ादी ख़ुद उनके दीनी मामलात में भी ख़त्म हो गई थी। यहाँ तक यानी अकबर बादशाह, इसका अगर सादा आंसर आप देखें तो इतना बनता है अकबर बादशाह के दौर में दीनी आज़ादी ख़त्म हो गई थी। बोलो क्या आंसर है? बादशाह के दौर में दीनी आज़ादी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद बेटे दूसरा शॉट है सुल्तान टीपू अपनी जिद्दोजहद में कामयाब क्यों ना हो सका। तो बेटे आप पहले नंबर पर तो इसका नंबर देंगे, नंबर के बाद आप इसकी हेडिंग बनाएंगे, और हेडिंग क्या बन जाएगी? टीपू सुल्तान की नाकामी। तो टीपू सुल्तान की नाकामी की वजह क्या है? अब इसके आंसर में आपने ये नहीं लिखना कि वजह तुम हो, ठीक है? अच्छा, तो गाना नहीं लिख देना, बल्कि क्या मेरा पुत्र आप देखेंगे तो इसके आंसर में ये जो लाइन है ना, चुनाचे मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उनके बेटे सुल्तान टीपू ने ना सिर्फ हिंदुओं और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया बल्कि अफ़गानिस्तान, तुर्की और फिर फ़्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की। लेकिन अब यहाँ से प्रॉपर आंसर शुरू हो रहा है कि मुल्क के दूसरे सरदारों ने साथ नहीं दिया और उन्हें कामयाबी न हो सकी। तो बेटे नाकामी की असल वजह क्या है? मुल्की सरदार।
آپ اتنا آنسر بھی لکھ سکتے ہیں، یہ جتنا میں نے ریڈ کیا اتنا بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ شارٹ وے میں لکھنا چاہیں تو اتنا بھی لکھ سکتے ہیں۔ ملکی سرداروں کے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے سلطان ٹیپو ناکام ہو گیا۔ بیٹے سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کیوں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ٹیپو سلطان کیوں ناکام ہوا؟ شاباش، ملکی سرداروں کے ساتھ نہ دینے کی وجہ، یعنی ملکی سرداروں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کے بعد بیٹے اگلا ہے تحریک خلافت کیوں شروع ہوئی؟ تیسرا بیٹے یہ ہے تحریک خلافت۔ شاباش، تحریک خلافت کیوں شروع ہوئی؟ تو بیٹے یہ ہے، یہ جہاں پیج نمبر 23 پر آپ دیکھیں گے کہ یہ جہاں لکھا ہوا ہے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی گئی۔ تو بیٹے آپ مجھے بتائیں کیوں شروع ہوئی؟ خلافت کے تحفظ کے لیے۔ خلافت سے مراد کون سی خلافت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کہاں قائم ہوئی تھی؟ کس ملک میں قائم ہوئی تھی؟ یہ جو تحریک خلافت ہے یہ کہاں قائم ہوئی تھی؟ کل میں نے آپ کو بتایا تھا ترکی میں۔ بولو کہاں قائم ہوئی تھی؟ ترکی میں قائم ہوئی تھی۔ تو ترکی جب جنگ عظیم اول ہوئی، اب میرا خیال ہے یاد آ گیا ہوگا، جنگ عظیم اول ہوئی تو اس جنگ عظیم اول میں نقصان کس کو پہنچایا جا رہا تھا؟ ترکی کو، ترکی کی خلافت کو۔ تو ترکی کی خلافت کے تحفظ کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے کن کی قیادت میں؟ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی، ان دونوں کی قیادت میں ایک تحریک شروع کی جس کا نام رکھا تحریک خلافت۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے بتاؤ تحریک خلافت کیوں شروع ہوئی تو کیا بتائیں گے؟ بولو تحریک خلافت کیوں شروع ہوئی؟ کس کے تحفظ کے لیے؟ شاباش، اب ترکی کے تحفظ نہیں کہنا بلکہ کہنا ہے خلافت کے تحفظ کے لیے۔ بولو کیا آنسر ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے، پھر پوچھ رہا ہوں، تحریک خلافت کیوں شروع ہوئی؟ شاباش، اب تو بولے نا، ہاں بولے شاباش، خلافت کے تحفظ کے لیے۔ پھر پوچھ رہا ہوں تحریک خلافت کیوں شروع ہوئی؟ خلافت کے تحفظ کے لیے۔ پہلا شارٹ تھا آزادی کا خاتمہ کس کے دور میں ہوا؟ ہاں ڈرتے کیوں ہیں؟ بولا کریں اکبر بادشاہ کے۔ اچھا، ٹیپو سلطان ناکام کیوں ہوا؟ ملکی سرداروں کی ساتھ نہ دینے کی وجہ۔ تحریک خلافت کیوں شروع ہوئی؟ خلافت کے تحفظ کے لیے۔ اگلا، علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ تو بیٹے بڑا سادہ سا آنسر ہے، انہوں نے الگ ملک کا مطالبہ، یہ جہاں لکھا ہوا ہے پیج نمبر 23 پر ہی، 1930 میں۔ پہلے نمبر پر آپ نمبر دیں گے، دوسرے نمبر پر ہیڈنگ دیں گے پاکستان کا مطالبہ۔ جی کیوں کیا پاکستان کا مطالبہ؟ تو میرا پتر اس کا سادہ سا مطالبہ ہے جی، کب اور کہاں کیا؟ تو 1930 میں کیا اور خطبہ الہ آباد میں کیا، یا الہ آباد کے اجلاس میں کیا۔ مل گیا؟ اگلا بیٹے، اس کے بعد کچھ شارٹ ہیں، ہاں جی بالکل ہے۔ اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی؟ پہلے نمبر پر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیڈنگ کیا بنے گی اس کی جی، قومیت کی بنیاد۔ اچھا، جو مسلمان ہیں ان کی قومیت کی بنیاد کس پر ہے؟ لا الہ الا اللہ پر۔ ایک تو ڈرتے بہت ہیں، اندر بول لیتے ہیں، اونچا نہیں بولتے۔ لا الہ الا اللہ پر۔ اس نے یہاں شارٹ میں کیا پوچھا ہے؟ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد پوچھا ہے یا مغرب کی؟ مغرب کی۔ تو بیٹے اس کا آنسر یہ دیکھیں، یہ دیکھو یہاں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یہ اہل مغرب، یہ بھلا کہاں ہے؟ یہ ہم کل میں نے آپ کو کل آپ کو میں نے پڑھایا بھی تھا کہ یہ قومیت۔ اچھا جی، قومیت کے تصور، وہ تو مغرب کا قومیت کا تصور ٹوٹلی جدا ہے، یہ والی لائن نہیں، آپ اس سے نیچے آئیں گے یہ بیٹا، بلکہ آپ اس سے بھی اوپر جائیں گے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں پر
ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کیں. یہاں تک ٹھیک ہے، مل گیا. اہل مغرب نے، اگر آپ سمپل اس کا آنسر دیں سمپل آسان لفظوں میں تو آپ نے کہنا ہے کہ اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد رنگ، نسل، خاندان اور قبائلی بنیادوں پر استوار کی ہے. بس کیا آنسر بنے گا؟ بولیے. رنگ، نسل اور قبائلی بنیادوں پر. اگلا، مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ تو بیٹا پہلے نمبر پر آپ دے دیں گے نمبر اور ہیڈنگ آ جائے گی مسلمانوں کی قومیت. تو بتائیے ذرا کیا ہے مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد؟ ابھی آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ. بس یہ نیچے لکھا ہوا بھی ہے شعر کے نیچے والی پہلی لائن. اس کے بعد نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ جی، نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ یہ بیٹے آخری پیراگراف پیج نمبر 25 پر. نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے. اس کے بعد شدی اور سنگٹن کی تحریکوں کے کیا مقاصد تھے؟ یہ آپ نے پاک اسٹڈیز میں بھی پڑھا ہوا ہے اور یہاں پر بھی ہے کہ اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کی اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک شروع ہوئی. مل گیا. اس دور میں یہ دو تحریکیں شروع ہوئیں اور ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ ہیڈنگ پہلے بنائیں گے. 7ویں تحریکوں کا مقصد. تو ایک تحریک جو شدی کی تحریک تھی اس کا مقصد تھا مسلمانوں کو ہندو بنانا، اور جو سنگٹن کی تحریک تھی اس کا مقصد تھا مسلمانوں کو ختم کر دینا. بتاؤ بیٹے ادھر میری طرف دیکھو اور بتاؤ مجھے، شدی کی تحریک جو تھی اس کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کو ہندو بنانا، اور جو سنگٹن کی تحریک تھی اس کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کو ختم کر دینا. بتاؤ کیا مقصد تھا شدی کی تحریک کا؟ ہندو بنانا. سنگٹن کا مقصد کیا تھا؟ ٹوٹلی مار ہی دینا، ختم ہی کر دینا. ٹھیک ہے، یہ دو مقاصد. اس کے بعد آگے کوئی نہیں ہے. آگے چلیں. اب اس کا ایم سی کیوز دیکھیں. سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان. اکبر کے دور میں دین کی سربلندی کے لیے کس نے سختیاں جھیلیں؟ حضرت مجدد الفسانی. سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل کب شہید ہوئے؟ 1831. کانگریس کب قائم کی گئی؟ 1885. مسلم لیگ کس نے قائم کی؟ نواب وقار الملک. مصنف نے دنیا میں قومیت کی تشکیل کی کتنی بنیادیں بتائی ہیں؟ 2. اچھا اس کے بعد دیکھیں درست غلط. مسلمان کفر و الحاد کا غلبہ ہوتے ہی دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. درست. شاہ اسماعیل سید بریلوی کے مرشد تھے؟ نہیں، غلط، بلکہ ان کے مرید تھے. سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا. درست. پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریز کا ساتھ دیا. غلط. ترکی کو نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ فریب ثابت ہوا. درست. مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد مغرب کے تصور قومیت سے مختلف ہے. درست. آگے کالم ملائیں. 1930 الہ آباد کانگریس. 1885 1885. مسلم لیگ 1906 1906. 1831 شہادت شاہ اسماعیل. نظریہ پاکستان اسلامی زندگی. یہ بیٹے ہو گیا ہمارا. اس کے بعد ہم اب اگلے لیکچر میں ایک طویل سبق پڑھیں گے جو کم از کم ہمارا 3 4 5 دنوں میں ختم ہوگا، اور وہ ہے پرستان کی شہزادی. وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. یہ میرا پتر شارٹ کویسچن ہے، ان کے آنسرز آپ لوگوں نے گھر سے لکھ کے لانے ہیں. کیا ان کے آنسرز لکھ کر؟ مشکل آنسر نہیں ہیں، بڑے آسان ہیں. آپ کو میں نے ساتھ ساتھ یاد بھی کروا دی. اپنا خیال رکھیے گا، کسی چیز لے کے نہیں کھانی، فرنٹ سیٹ پہ سونا نہیں، اور اگلے لیکچر تک میری یاد میں رونا نہیں.